بدگمانی بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص کو شادی کے تقریباً 20 سال کے بعد ایک خوبصورت بچے کی نعمت حاصل ہوئی۔ بہت لاڈ و پیار سے اپنے جگر گوشے کی پرورش کی۔ اس کے پڑوس اور محلے کا ہر شخص بیٹے کے تئیں باپ کی محبت و شفقت سے باخبر تھا۔ دھیرے دھیرے بچہ جوان ہو گیا اور باپ کو اپنے بیٹے کی نکاح کی فکر ہوئی۔ چنانچہ باپ نے بیٹے کی نکاح طے کر دیا اور ولیمہ کی تاریخ متعین ہو گئی۔ باپ نے بہت ہی اصرار و محبت کے ساتھ محلے و پڑوس کے تمام افراد و دیگر اعزاء اقارب کو مدعو کیا۔ ولیمہ میں تمام افراد شریک ہوئے، علاوہ اس پڑوسی کے جس کا گھر اس شخص کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ کافی دیر کے بعد پڑوسی کا چھوٹا بیٹا شادی ہال میں آیا اور جلد ہی فارغ ہو کر چلا گیا۔ اس شخص کو بہت تعجب ہوا کہ کیسا پڑوسی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کم سے کم بڑے بیٹے کو تو بھیجتا۔ چھوٹا بیٹا آیا تو وہ بھی جلد ہی فارغ ہو کر چلا گیا۔ پڑوسی کے اس خلاف امید حرکت سے یہ شخص بہت غمگین اور ناراض ہوا۔ شام کے وقت جب تمام مہمان رخصت ہو چکے تو دولہے کا والد پڑوسی کے گھر کی طرف گیا، مگر کچھ سوچ کر دروازے سے واپس لوٹ آیا۔ عشاء کی نماز سے کچھ دیر پہلے پڑوسی کے گھر سے بغیر چیخ و پکار کے ایک جنازہ نکلا تو دولہے کے والد نے دریافت کیا، کس کا جنازہ ہے؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، آج ظہر کے وقت میرے والد یعنی آپ کے پڑوسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور آگے کہا کہ جب میرے والد کو معلوم ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے تو انہوں نے ہم لوگوں کو وصیت کی کہ میرے انتقال کی خبر پڑوسی کو مت دینا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور اس گھڑی کا کب سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سن کر دولہے کا والد رونے لگتا ہے اور اپنی بدگمانی پر بہت نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بسا اوقات ہم حالات کی صحیح جانکاری کے بغیر دوسرے کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیتے ہیں اور بعد میں جب دوسرے کی مجبوری اور حالات کا علم ہوتا ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم بغض و دشمنی اور آپسی اختلاف سے بچ سکتے ہیں، بہت سے رشتے ناطے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں اور بہت سے تعلقات ختم ہونے سے محفوظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اکثر رشتوں میں دراڑ بدگمانی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر بدگمانی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اکثر ناراضگی و نا اتفاقی بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے وہ دو رشتہ داروں کے درمیان ہو یا مالک و نوکر، دو شریکوں کے درمیان ہو یا حاکم و محکوم کے درمیان ہو، اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔